میں نواز شریف کو 55 سال سے جانتا ہوں. اس نے جس طرح پچھلے دور میں جو اس وطن کی خدمت کی ہے، اس وطن کا چپا چپا اس کی گواہی دے رہا ہے. اسحاق ڈار جس کی بنیاد رکھ گیا تھا جس اکانومی کی، مفتاح نے اس سفر کو جاری رکھا. مرزا غالب کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادامستی ایک دن. قرضے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا. ابھی حکومت نہیں بدلی تھی، انہوں نے کہا اسحاق ڈار کی پالیسیاں مفتاح نے چلائیں. مفتاح نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تباہی ہو رہی ہے. جعلی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تھا اس پالیسی کو چینج کیا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 50 روپے گر گیا. خواجہ صاحب صرف 7 مہینے کے اندر. اس مٹی کی خیر مانگے جس کی بدولت ہماری عزت ہے، جس کی بدولت ہمارا اقتدار ہے، جس کی بدولت ہمیں 4 بندے سلام کرتے ہیں. جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں، جو بیمار پڑے تو ملک سے باہر بھاگے، اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں. میں بھی نہیں فالو کروں گا، آپ بھی نہ فالو کریں. بہت ضروری، زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے. خواب کیا دکھائے ہمیں اور تعبیر کیا ہوئی؟ کٹے، چوزے، انڈے، ٹڈی دل مارو، 1 کلو بیچو 15 روپے لے لو. سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا، چند ہفتوں کے اندر، کہ کٹے چوزوں سے تو شہباز شریف صاحب ارب پتی بن گئے. تو اب تو ہم سب پاکستان کے عوام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں. 11 IPPs جو ہے موجودہ حکومت نے سائن کی، اسی پالیسی کے تحت جس پہ پہلے IPP سائن. 550 میگا واٹ ٹوٹل بنتی ہے. 50 کے 11 آلٹرنیٹ انرجی کے IPPs انہوں نے سائن میں، اس میں وہی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. ایوری تھنگ کاپی پیسٹ ہے. جو اس حکومت میں رینیوبل کے معاہدے طے ہو رہے ہیں، یہ پچھلے سال کی اپرووڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پہ منصوبے ہونے تھے اس سے آدھی سے بھی کم ہے، اور کچھ 1/3 پہ ہیں. جب انسانوں کی خواہشات، امبیشنز جو ہیں، اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جائے تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں. بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، خاندان پورے تہتے کر دیے اقتدار کے لیے، تخت کے لیے. اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی، پہلے انہوں نے اپنے مرحوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو، وہ 70s میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی. اور جب بالکل ہی آخر میں کیس پھنس گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کہ تو میرے بچوں کے اثاثے. واقعی میں بڑا یہ سنگ دل ہوتا ہے اقتدار، یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے. کہاں ہے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ؟ ہم دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون دے گی، نواز شریف دے گا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، ہمارا وعدہ ہے. خواجہ صاحب 1983 سے لے کے 2018 تک 35 سال یا وفاق میں، یہ صوبے میں اور کئی مقامات پہ دونوں پہ آپ کی حکومت تھی. 35 سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہ ہم دیں گے. عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو 2 سال کے بعد ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا. ریزروز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرو میں 50% کا اضافہ تھا. وہ ریزرو بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی. ایکسپورٹ جو پاکستان کی تاریخ کا واحد حکومت کا کارنامہ ہے، یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی. 2013 میں حکومت میں آئے، جب 2018 میں 5 سال کے بعد گئے تو 2013 سے کم ایکسپورٹ تھی. 5 سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر 4.5% اضافہ ہو رہا تھا. اور جو لیٹسٹ مہینہ آیا تھا اس میں پہلی دفعہ 6 سال میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ یعنی 11% اضافہ ہو رہا تھا. جو باہر سے آتا ہے ادھر مال اس میں کمی ہو رہی تھی. جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں 73% بہتری نظر آ رہی تھی. ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے، 2/3 پاکستان کا اس سے رشتہ ہے. 2.8% اضافہ ہوا ہے اس سال. پچھلے سال 0.6% ہوا تھا. میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے پناہ معافی مانگتے ہیں. میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کورونا سے پہلے معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے تھے. دیکھو گواہی آ گئی ہے مجھے، گواہی آ گئی ہے مجھے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.